بھائی اجازت سے سوال کرنا، ایک بار میں ایک سوال کریں، اور اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو وہ لکھ کے بھیج دیں، مائک دے دوں گا۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ، گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ بھائی جس امت کے نبی یہ کہہ کے گئے ہوں کہ بدبودار چیز کھا کے بھی مسجد میں نہیں جانا، بدبودار کپڑے اور پسینوں والے حالات میں آپ مسجد جا رہے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ نور میں کہا ہے کہ مسجد کے جانے کے ٹائم میں زینت اختیار کریے، اس لیے اچھے کپڑے رات کے پہنے ہوئے کپڑے میں ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ رات میں آپ نے جو لوور یا جو تہمت باندھا ہے، رات کے بیچ میں انسان آدھی موت ہوتا ہے، نیند کو آدھی موت کہا، وہاں کیا چیز خارج ہو گئی آپ کے جسم سے آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک اللہ ہے، پاک گھر ہے۔ بیت اللہ کہا اللہ نے مسجد کو، بیت اللہ آپ جا رہے ہیں تو بالکل پاک صاف ہو کے جائیں گے، بلکہ داڑھی اپنی صحیح کر کے، بال صحیح کر کے، دین سے ٹوپی لگا کے، اور مسجد کے کپڑے الگ کر دیں۔ لوور ہی ہوتے ہیں آپ کا، لیکن وہ اس ٹائم کا پہنا ہوا، رات کا پہنا ہوا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا، مسجد کے پاس کافی کچھ ہے، ماشاءاللہ اطرافنا آدمی بھی اچھے باشری ہے، اور پھر امام کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ بھر پائے، کیا اس شکل کا کیا ہوا ہے؟ مسجد کی شان و شوکت بڑھاتے جا رہے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا، اور درد ہے واقعی سوال میں۔ جو ہمارے امام حضرات ہیں نا، وہ ہیں جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ آج جو ہم 5-4 ہزار روپے امام حضرات کو دیتے ہیں، آپ کچھ سوچ کے دیکھو، آپ کسی ڈھنگ کی دعوت میں اگر بیٹھ جاؤ نا ہوٹل میں، اپنے بچوں کو لے کے 5,000 کا بل دے کے اٹھتے ہو آپ، اور ان لوگوں کا ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، مگر اس میں ان کی بھی غلطی ہے۔ آپ اگر 5,000 کا امام رکھو گے نا تو اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 3,000 کی آ جائے گی، 3 کا رکھ لیا، اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 1,500 کی آ جائے گی، میں 1,500 میں تیار ہوں، بس مجھے کمرہ اور رہنے کی جگہ دے دو۔ تو یہ نظام پورا خراب ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس منبر کو کھڑا کرنے کی۔ اگر ہمارے امام حضرات پڑھے لکھے اور اس طرح کے مفتی حضرات اور قاضی حضرات بیٹھے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں، لیکن ان کی تنخواہیں 15-20 ہزار روپے ہوں، جو ان کے بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ سکیں، ان کے پورے خرچے بھی ہوں۔ آپ ساؤتھ چلے جاؤ، وہاں یہی حال ہے، لیکن یہاں کیونکہ میں نے جو شروع میں کہا کہ مدرسوں میں تعلیم کا جو نظام ہمارا ہے، وہ مقصد دین سیکھنا ہے ہی نہیں۔ جو بیچارے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لینے کے لیے؟ کوئی بچہ اگر خدا نہ خواستہ دماغ کا کمزور ہو اسے بھیج دیتے ہیں، ورنہ غریب لوگ ہی دین سنبھالے میں ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کھانے کو، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں بچوں کو پلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ پھر جیسی وہ تعلیم لے کے آ رہے ہیں معاشرے کو وہی دیں گے، 1500 روپے کا امام، 1000 روپے کا محتم، اور وہ آپ کے دین کا کیا دھجیے اڑا رہے ہیں آپ کے سامنے، کیا آپ کے کردار بن رہے ہیں، کیونکہ جیسا آپ کا امام بنوں گا ویسے ہی آپ مقتدی بنو گے۔ دیکھ لو کیفیت اپنی، آپ کتنی منافقت ہے، چہرے مورے آپ دیکھ لو، اپنی باتیں دیکھ لو، اور اپنی تنہائییں دیکھ لو۔ میرے ہر آدمی اپنی تنہائی چیک کرے۔ رسول اللہ اگر ہمارا موبائل چھین لے آگے تو آپ نظریں ملانے لائق ہو حضور سے، آپ کی سیلفی کتابیں حضور نکال لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نظریں ملانے لائق ہو۔ آپ کا پرس اللہ کے رسول چھین لیں، اس میں سے اگر کاغذ نکال لیں، اس میں کتنے بیاج کے پرچے نکلیں گے اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو صرف ہم اماموں پہ نہیں ڈال سکتے، صرف ہم جو اس کے جو متولی حضرات ہیں ان پہ نہیں ڈال سکتے، یہ تو پوری فکر کی بات ہے۔ اور اس میں جو ہمارے بڑے علماء دین ہیں جن کے ہاتھ میں اس ٹائم ممبر ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح مسجدوں کے ممبروں کو سجانا اور سنوارنا ہے کہ ہم اس طرح کے امام رہیں۔ چپے چپے میں مدرسے نہ ہوں، بڑے مدرسے ہوں، ان میں اعلیٰ تعلیم ہو، انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، اور اس کے بعد دیکھو آپ کیا کریم نکلتی ہے پھر انشاءاللہ۔ آپ ساؤتھ ایک بار چکر لگا کے دیکھو، وہاں یہی حال ہے جو آپ کا درد ہے نا، میں سمجھ گیا، آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ وہاں کیسے کیسے مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے کیسے اسکول ہیں، اور کیسے کیسے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ جی اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جائے تو کیا اسے حصہ ملے گا؟ اچھا، ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی، کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جائے تو کیا اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نبی نے فرمایا کہ کافر کا حصہ مومن کے مال میں نہیں ہے، اگر وہ کافر ہو گیا تو پھر اس کے باپ کے مال میں اس کا وراثت، اس کے باپ ماں کے وراثت میں حصہ ملے گا۔ ہاں جی، آج گناہ گار لوگ زیادہ خوش نظر آتے ہیں، کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملتی؟ ہاں، یہ بھی حالات ہیں بھائی،
ابھی میرے پاس کل ایک ساتھی آئے، میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار جو ہے گزر رہے تھے تو ایک آدمی انہیں ملا اور وہ کہنے لگا کہ میں بڑی عبادتیں کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور ہر ٹائم ذکر اذکار میں رہتا تھا، اب میں سب چھوڑ دیا، بہت کم کرتا ہوں، لیکن اللہ تو مجھے کوئی سزا نہیں دیتا۔ پوچھا نا اللہ نے کہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی تھی تو پوچھ لیا سوال۔ جب وہ لوٹ گئے تو اسے پوچھا کہ اللہ سے سوال کیا؟ کہ ہاں کیا تھا۔ کہ کیا جواب دیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اس سوال کاؤنٹر کوشچن کر لیا اللہ نے، اس سے یہ پوچھنا کہ جب وہ عبادات کرتا تھا، جب وہ ذکر اذکار کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو اس کے دل کی جو کیفیت تھی کیا وہ کیفیت اب بھی ہے؟ اس نے نہیں یار وہ کیفیت تو نہیں ہے، جو اس ٹائم سکون اور جو دل میں میرے بات تھی وہ اب نہیں ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا، تو اللہ نے بس یہ جو اس کے دل میں بے چینی اور پریشانی ہے نا، یہ بھی میرا عذاب ہی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کوئی آسمان سے آفت اترے گی۔ اگر آپ کے دل میں اضطراب ہے اور آپ پریشان ہیں اندر ہی اندر، آپ کو کتنے ہی یہ امبانی اڈانی اور بڑے بڑے جتنے بھی امیر لوگ ہیں، عظیم پریم جی ہو، کوئی ان کے اندر کی کیفیت دیکھو نا۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، انہیں نیند نہیں آتی بنا گولیوں کے، یہی تو عذاب ہے۔ تو کیفیت اللہ کی طرف سے اگر دل میں آپ کے سکون ہے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے، آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ذکر کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قناعت دے رکھی، آپ مطمئن ہو کہ میرے اللہ نے جو دیا اور آپ کو ایمان دے دیا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ 60-70 سال کی زندگی تمہارے لیے قید خانہ ہے، اس کے بعد تمہارے لیے اربوں خربوں کی زندگی آنے والی ہے، ساتھ اس کی تیاری ہے۔ تو اگر دل میں سکون ہے تو آپ کی یہیں سے جنت شروع ہے، کیونکہ جنت میں کیا ہوگا؟ سکون ہی تو ہوگا، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، اضطراب نہیں ہوگا، گھبراہٹ بے چینی نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی مومن کو یہاں گھبراہٹ بے چینی ختم ہو گئی تو اس کی جنت یہیں سے شروع ہو گئی۔ جنت کو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے آپ کو ٹکٹ ملے گا جنت کا۔ آپ اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی بیوی کو دیکھ کے خوشی ہو رہی اور آپ کو لگ رہا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، نبی نے فرمایا تمام دنیا جو ہے یہ متاع ہے اور بہترین متاع اس میں جو ہے وہ وفادار بیوی ہے۔ تو اگر آپ کی بیوی آپ کو جاتی، آپ کو ماتھے کا پسینہ پوچھ رہی اور آپ کے لیے پانی لا رہی اور آپ کا سر پھیلا رہی، تو آپ یقین کریں آپ جنتی ہیں، یہیں سے جنت آپ کی شروع ہو گئی۔ کیا شیعہ لوگوں کو ملا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ شیعہ لوگ جو ملا کے نماز پڑھتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو ایک روایت یہ ملتی تو ہے بخاری شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی ہے، یہ لوگ اسی سے لیتے ہوں گے۔ ہم اپنی نمازوں کا دھیان کریں، ہمیں چیز سے کیا مطلب، ہماری اپنی آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہو اور ہم دوسروں کی فکر میں رہیں، ٹھیک نہیں۔ ساری دنیا اگر اللہ بخش دے ہم پکڑ جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اپنی فکر کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ انہیں بھی دور کرے، ان میں جو کوتاہیاں ہوں اللہ انہیں بھی دور کرے۔ تو آپ اپنی فکر کریں اور لوگوں کے لیے صرف دعا کیا کریں۔ کیا شیعہ لوگوں کا کلمہ الگ ہے؟ ان کا سوال یہ کہ شیعہ لوگوں کا کلمہ الگ ہے؟ نہیں، الگ نہیں ہے، تھوڑا سا اضافی ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا، جو سنی لوگ کہلاتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس میں اور اضافہ کرتے ہیں، وہ مولا علی ولی اللہ صاحب پہ لگاتے ہیں، اور یہ کوئی اضافی بات ہے۔ نبی نے تو کلمہ اس طرح سے نہیں سکھایا، جو کلمہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے عرض کیا ہے، دور نے نہیں بتایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی حصہ بار بار ابھی بھی آیا تھا ایک آیت میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح محمد رسول اللہ، یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کہتا تھا نا سنو بھائی سنو یہ اللہ کے رسول ہے، تو اللہ نے آیت اتار دی کہ محمد الرسول اللہ، مجھے پتا ہے محمد تو سچا رسول ہے اللہ کا، اسے کہنے دے، اس کے دل میں سچائی نہیں ہے، یہ تو ڈرامے بازی کے لیے کر رہا، مجھے پتا ہے کہ تو سچا رسول ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلام پاک سے لیا گیا کلمہ، حضور نے نہیں تلقین کی، قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے، اسی میں انہوں نے اور اضافہ کر لیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ تو تمام جتنے بھی خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہوں، یہ اللہ کے دوستی تو تھے، جبھی تو رسول اللہ کے پیچھے چلے، تو میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے، کلمہ وہی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافی ہے۔ تو جیسے کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جیسے آپ نے کہا یہ کلمہ قرآن سے ہے، تو جیسے نان مسلم جب کنورٹ ہوتا ہے
तो उसको ये कलमा पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट क्यों बन जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम में आता है तो उसके लिए ये कलमा पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। असल में ये कलमा तो हम पढ़वा देते हैं आसानी के लिए, वरना जो असल कलमा है ना वो तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो कलमा है ना वो पढ़ाया जाता है दीन में आने के लिए। तो ये आसानी के लिए कोई हरज नहीं इसमें भी, ये शॉर्ट है उसी का। हम ये माने कि अल्लाह अकेला माबूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इससे आपके ऊपर ये बात आयद हो जाती है कि आप ला से शुरू करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले आपने पीछे नफी कर दी हर चीज़ की। ला कहते हैं ना को, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। उसके बाद फिर आप मानते हैं कि अब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए मैं उसे फॉलो करूँ। ये अब आप कलमे में पढ़ने के बाद दीन में आ गए। असल मसला ये है कि इस कलमे को पढ़ने के बाद आपने अपने अकायद दुरुस्त कर दिए कि अल्लाह को माबूद मान लिया, रसूलुल्लाह को आपने मैसेंजर मान लिया, पैगम्बर मान लिया। जी भाई, हमारे नबी ने अजान दी। इनका सवाल यह है कि हमारे नबी ने अजान दी है। हाँ भाई दी, सफर में एक आध बार। वैसे तो अजान नहीं देते थे, आम अजान नहीं देते थे, लेकिन सफर में जो चंद साहबा हुए ना तो अजान दी। और क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान दें और एक भी कोई रुक गया आने से नमाज से तो वो काफिर हो जाए, तो इसलिए हुजूर बचते थे अजान देने से। लेकिन कई सफर में ऐसा हुआ ना 10-20 साहबी हुए, सबने नमाज पढ़नी हुई तो दी अजान। अगर कोई भाई हमारी 11वीं में दावत करे तो 11 शरीफ तो खाना जाएगा। इनका सवाल यह है कोई भाई 11वीं शरीफ की दावत करे तो क्या जायज है? भाई खाना तो जायज है। अगर वो अल्लाह के नाम पे दावत कर रहा है और पड़ोसी है आपका, तो आप उसे दीन किस तरह सिखाओगे, उसे बिदअतों से दूर किस तरह करोगे अगर आप उसकी तकरीबात में नहीं जाओगे? तो आपको जरूर जाना चाहिए और वहां फिर तन्हाई में कि भाई ये 11वीं शरीफ नबी से तो मैंने सुनी न किसी साहबी से सुनी, मैं खाना खाने आ गया क्योंकि आपके पड़ोसी, आप मेरे पड़ोसी हो। और जो 6 हक हुजूर ने बयान किए हैं एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे, उसमें एक हक ये भी है कि वो दावत करे तो उसकी दावत कबूल करो। मैं इसलिए आ गया। लेकिन ये 11वीं शरीफ मुझे कोई हवाला अगर आप दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी, तो इंशाल्लाह वो आप एकदम झिंझोड़ोगे उसे। जो कुरान में भी आयत नहीं आई कि अल्लाह 1-2 बार जरूर साल में झिंझोड़ता है, तो आप भी ऐसे मौकों पर झिंझोड़ लेंगे, ले जाया करो।